بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج کی ویڈیو ہے کہ لیڈیز جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں گی۔ جیسا کہ ہماری بہنیں حج یا عمرہ پہ جاتی ہیں تو ان کو وہاں جماعت کے ساتھ نماز حرم میں یا مدینہ مسجد نبوی میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو ان کو اس کی ترتیب نہیں اتنی خاص پتہ ہوتی، کیونکہ کبھی جماعت کے ساتھ نماز ایسے پڑھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے وہ اکثر ان سوال کرتی ہیں کہ بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں کہ ہم کیسے اس کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو میں کوشش کروں گا اس کو بالکل آسان ترتیب سے سمجھانے کی، اللہ کرے ان الفاظوں سے سمجھا سکوں جس میں سب کے لیے سیکھنا آسان ہو۔ تو میں اپنی ذات سے اس کو امپلیمنٹ کر کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے نا، ایک تو ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، تو وہ تو بہت آسان ہے، میں شروع فجر سے کر لیتا ہوں۔ فجر کی آپ نے 2 سنتیں پہلے پڑھ لیں، تو اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، تکبیر اولیٰ، تو آپ نے بھی بس اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جانا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، بس کھڑے ہو گئے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ تلاوت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ثنا پڑھ کے آپ نے بس اس کے بعد امام ہی قرات کریں گے، اس کے بعد وہ رکوع آپ رکوع کریں گے، سجدہ سجدہ کریں گے، مطلب جس طرح وہ نماز پڑھا دیں گے آپ نے پڑھ لی۔ اگلی اس میں کنڈیشن کیا آتی ہے کہ آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے، جس سے تھوڑی پرابلم آتی ہے ہماری بہنوں کو۔ آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے تو امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں چلے گئے ہیں، اگر تو وہ جیسے رکوع میں گئے ہیں تو آپ نے بھی اللہ اکبر کر کے اتنا قیام ٹائم کھڑے ہوئے کہ جس میں ایک بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے، جس کو قیام کہتے ہیں، اور آپ بھی رکوع میں چلے گئے، تو آپ کو وہ رکعت مل گئی ہے۔ اگر آپ رکوع میں جانے لگے ہو، اگر تو آپ اس طرح رکوع میں گئے ہو کہ امام صاحب گئے ہی ہیں، آپ نے بھی اللہ اکبر کر کے بھی کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی رکوع کر لیا، تو آپ کو وہ رکعت مل گئی۔ لیکن اگر امام صاحب آپ نے بھی اللہ اکبر کر کے رکوع جانے ہی لگی اور امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمید کہا تھا، پھر وہ رکعت نہیں ملی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نماز میں آپ نے بس پہ کھڑے ہو جانا ہے، ہو گئے، لیکن وہ رکعت نہیں ملی، اور آپ امام صاحب وہ سارا ٹائم دہرا دو گے، لیکن وہ رکعت یاد رکھنی ہے، بعد میں لٹانی ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی ہمارے ادھر پاکستان میں بھی موسٹلی ساتھیوں کو ہو جاتی ہے کہ اگر امام صاحب سجدے میں چلے گئے ہوئے نا تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ کھڑے ہوں تو ہم نماز میں ساتھ ملیں گے، جبکہ ایسا نہ کیا کریں۔ بے شک کہ وہ رکعت تو نہیں ملتی، لیکن آپ ساتھ سجدے میں چلے جایا کرو، ٹھیک ہے، چاہے پہلا سجدہ یا دوسرا سجدہ جماعت کے ساتھ مل جایا کرو، رکعت آپ کی وہی گنی جائے گی جب سے سٹارٹ ہوگی۔ تو اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، یہ ترتیب پیچھے کی میں نے بتا دی ہے، اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، جیسے انہوں امام سلام پھیریں گے، دوسری سلام پھیریں گے، تو آپ کھڑے ہو کے دوبارہ شروع کر دیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کر کے جو آپ کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، اتحیات بیٹھیں گے، سارا وہ سیم وہی طریقہ ہوگا، آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی۔ اسی طرح اب میں ظہر، عصر اور عشاء پہ آ جاتا ہوں، کیونکہ یہ تینوں سیم ہے نا، 4 رکعتوں والی۔ تو اسی طرح پہ امام صاحب کے ساتھ جیسے مل گئے، آپ کو ترتیب بتا دی۔ ہاں، اس میں ایک چیز یاد رکھا کریں، اگر آپ تھوڑا لیٹ ملو نا تو امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہوئی ہے، پھر سنا بھی نہیں پڑا کرو، پھر خاموشی سے سنا کرو، کیونکہ قرآن کا حکم ہے نا کہ جب تلاوت کی جائے تو سنی جائے، تو پھر سنا کریں، پھر سنا وغیرہ نہ پڑھا کریں۔ ہاں، اگر امام صاحب نے ابھی نہیں شروع کیا ہوا تو پھر سنا پڑھ لیا کریں۔ ایسے جیسے ظہر اثر ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب نے قرات نہیں کرنی ہوتی اونچی، تو پھر آپ اس میں بے شک سنا پڑھ لیا کرو۔ لیکن اگر آپ جماعت کھڑی ہو گئی ہوئی تو لیٹ ملے ہو تو سنا نہیں بھی پڑھی، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آگے ظہر، عصر اور عشاء، شروع میں جو طریقہ بتایا، اگر آپ شروع پہ مل گئے ہو تو جیسے جیسے امام صاحب پڑھا دیں بس پڑھ لیں۔ اگر چھوٹ گئی ہے میری ایک رکعت، پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے اور میں دوسری میں ملا ہوں، تو میں ساری نماز پڑھوں گا، آخر میں جب امام صاحب اتحیات تک بیٹھوں گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر میں انتظار کروں گا جیسے امام صاحب سلام پھیر دیں گے، میں کھڑا ہو جاؤں گا، جو میری پہلی قرات چھوٹی ہوئی ہے سبحانک اللہم والی، وہ اس کو پڑھوں گا، سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، سورت پڑھوں گا، بیٹھوں گا، سلام پھیر دوں گا۔ اگر میری 2 چھوٹ گئی ہیں، میں اتحیات میں ملا ہوں یا امام صاحب تیسری میں کھڑی ہوئے ہیں تو ملا ہوں، 2 ہی پوزیشنیں بنتی ہیں نا، 2 چھوٹی ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں، جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے باقی کی 2 میں کھڑا ہوں گا، اور پہلی ثنا والی پڑھوں گا، سورۃ فاتحہ ہوگی، سورت ہوگی، پھر اس کے بعد کھڑا ہو جاؤں گا، میری 3 ہو جائیں گی، چوتھی میں پھر میں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، کیونکہ میری دونوں قرات والی چھوٹی ہوئی ہے نا، سورت والی، ساتھ سورت پڑھوں گا اور 4 پوری ہو جائیں گی۔ اگر میری 3 چھوٹی ہیں، اس پہ آگے تھوڑی ہماری بہنیں نا کنفیوز ہو جاتی ہیں، پریشان نہیں ہونا، بہت 2-3 بار یہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لو گے نا تو سب کلیئر ہو جائے گا۔ اگر میری 3 چھوٹی ہیں تو میں 3 میں کھڑا ہو جاؤں گا، 3 سلام پھری، ایک میری ہو گئی ہے وداؤٹ سورہ والی، سورت والی نا، کیونکہ تیسری چوتھی میں سورت نہیں پڑھی جاتی، تو میں کھڑا ہوں گا، کھڑا ہو کے میں سبحانک اللہم سے شروع کروں گا، سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، سورت پڑھوں گا، اور 2 رکھتے ہوں گی تو میں بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ رکھتے تو 2 ہو گئی نا، قرات والی بے شک پچھلی ایک آئی ہے، اس کے بعد پھر میں کھڑا ہو جاؤں گا۔
खड़ा हुआ, रकात मेरी तीसरी होगी, लेकिन एक सूरत वाली रहती है ना, रकत रहती है। तो मैं सूरत फातिहा पढ़ूंगा, सूरत पढ़ूंगा, फिर वैसे सजदा करूंगा, फिर चौथी में खड़ा हो जाऊंगा। और एक मेरी छूटी हुई है सिर्फ सूरत फातिहा वाली, फिर सूरत फातिहा पढ़ूंगा और सजदा करूंगा, आऊंगा, फिर सजदा करूंगा और नमाज कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने 3 वाला भी बता दिया। अगर मेरी चारों छूटी हैं, मैं सिर्फ अत्तहियात में मिला हूं, तो बस अत्तहियात में मिल गए, जमात तो मिल गई। उसके बाद मैं सेम वैसे ही खड़ा हो जाऊंगा, जैसे हम अपने घरों में 4 दोहराते हैं, वैसे की वैसे दोहरा लेंगे। ये आपकी जोहर, असर और इशा हो गई। और इशा के वितर आपको पता है कि बाद में आपने खुद ही पढ़ने होते हैं, तो उसकी तरतीब आपको पता है। अगर उसमें किसी को दुआए कनूत या कुनूत नाज़िला नहीं आती, तो वो कुरान की आयत ना पढ़ा करो, तब जब तक ये याद नहीं होती उसको याद किया करो। आप कोई भी दुआ और पढ़ सकते हो, रब्बी जालनी रब्बना आतिना फिद दुनिया, कोई भी दुआ, क्योंकि ये सूरत दुआए कनूत दुआ है ना, तो दुआ कोई और पढ़ सकते हो, लेकिन उसको याद किया जाए दुआए कनूत को। अब आ गई मगरिब। मगरिब में थोड़ा कंफ्यूज मैं भी अक्सर हो जाता हूँ, लेकिन मैं आसानी से कोशिश करता हूँ। अगर तो आप शुरू में वैसे ही मिल गए हो जैसे आपको मिलाया, फिर तो टेंशन ही नहीं, इमाम पढ़ा देंगे, आप पढ़ लेंगे। अगर आपकी एक रकात छूट गई हुई है, तो आप इमाम के साथ पूरी नमाज पढ़ेंगे, सलाम को फेरेंगे, आप खड़े होकर अपनी पहली रकात आपकी जो छूटी हुई है किरात वाली, मतलब जिसमें सूरत भी मिलानी है, वो आप पढ़ के सलाम फेर दें। 2 छूटी हुई हैं, तो आप इमाम के साथ जो एक पढ़ी है वो पढ़ के और खड़े हो जाएं और अपनी पहली दोनों दोहरा लें। लेकिन उसमें एक छूटी हुई है, तो ये याद रखना एक आपने साथ पढ़ ली हुई है, तो जब खड़े होकर आप सना पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के सूरत मिलाएंगे, तो आपकी रखते तो दूसरी चल रही है ना, तो आपने उसमें अतहियात बैठना है, अतहियात पढ़ के फिर आप खड़े हो जाएंगे, फिर आप तीसरी पढ़ोगे, ठीक है ना। अगर 2 पहली छूटी हुई हैं, फिर साथ सूरत मिला लोगे। अगर आपकी 2 छूटी हुई हैं, तो आपने आखिरी तो इमाम के साथ पढ़ ली, बाकी 2 में आपकी ये फिर इस तरह तीनों में अत्तहियात आ जाएगी, ये याद रखिएगा, इसमें मुझे भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। और अगर आपकी तीनों छूटी हुई हैं, तो फिर तो आप इमाम के साथ जमात तो कर ले ली, बाद में आप उसी तरह खड़े होकर तीनों अपनी उसी तरतीब पे दोहरा लेंगे जैसे आम रूटीन में ये नमाज होती है। अल्लाह करे मैंने उन अल्फाजों से उस तरह कोई समझा पाया हूँ, कोई कमी पेशी रही हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। इसी के रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हुआ, मैं आज ना इसमें कोई और सवाल नहीं लेके आ रहा, फिर कन्फ्यूजन बनेगी। इसी के रिलेटेड अगर किसी का सवाल हुआ तो वो कमेंट में कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दे दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा जो कल वीडियो बनाऊंगा वो कसर नमाज पे बना दूँ ना, कि वहाँ अक्सर जाते हैं हम, किसी के 15 दिन से कम होते हैं मक्का में मदीना में, तो कसर नमाज का बड़ा मसला आता है, उसके कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो कल मैं इंशाल्लाह कसर की बना दूंगा। आज मैंने कोशिश की थी कि इसकी जो जमात के साथ नमाज पढ़ने की, जुम्मे की मैं अलग बना दूंगा कि जुम्मा वहाँ कैसे पढ़ना होता है। जो इस तरह के 2-3-4 टॉपिक हैं वो उनको मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में कवर कर दूंगा। इसी के रिलेटेड आपको कोई सवाल हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। कहाँ सुना माफ़ है। अल्लाह हाफिज़।